الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انتہائی غمناک دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ مورخہ 21 فروری 2025 بروز جمعہ کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے خانوادہ اور ممتاز بین الاقوامی روحانی اسکالر اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو چکے ہیں۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی ذات بہرحال کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کی خدمت خلق سے متعلق جو بھی خدمات ہیں، جس میں روحانی روحانی تربیت، شاگردوں کی تربیت، روحانی علوم کی آبیاری اور روحانی علوم کو متعارف کا جو سلسلہ تھا، یہ 1960 سے شروع ہوا تھا اور یہ 2025 27 جنوری تک کنٹینیوسلی جاری رہا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی محض ایک شخصیت نہیں تھے، بلکہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی ایک شعور کا نام ہے۔ یہ شعور اس طرح سے ہے کہ تصوف کی دنیا میں روح کے علوم انسان کی زندگی کی معراج ہوتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی روح کے علاوہ کوئی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، تعلیم، کاروبار، اولاد، شادی، بیاہ، یہ اس وقت تک ہی چلتا ہے جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ شعور دیا کہ روح ہی ازل سے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی اور اسے مٹی کے جسم میں داخل کیا۔ یہ روح درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اس مادی دنیا یا گوشت پوشت کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس گوشت پوشت کے جسم میں روح کا داخل ہونا دراصل انسان کا ایک امتحان ہے، جسے قبلہ عالم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ ہم دراصل جنت سے نکالے گئے ہیں اور ایک جہنم یا جیل کسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز انسان کے پابند حواس کے تابع ہے۔ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بین المذاہب کے اوپر بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دی۔ ان کی خدمت میں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی صاحبان، یہودی صاحبان، ہندو مت سے متعلق خواتین و حضرات بغیر کسی فرقہ واریت یا مسلک کے حساب سے تشریف لاتے تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا جو شعور ہے وہ ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس طرف رہنمائی کرتا رہے گا کہ روحانی علوم کا مطلب ہے اپنی روح کو عروج دینا۔ اس مادی جسم میں اپنی روح کو اس قدر عروج دیا جائے کہ انسان اسی زندگی میں، اسی مادی زندگی میں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ربط قائم کر لے۔ یہ ربط ہی دراصل انسانی زندگی کی معراج ہے، جو نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والی لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی میں انسان کو ایک ابدی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی ذات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان کی 50 سے زیادہ کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب طرح طرح کے فرقے تخلیق ہوئے تو حضرت غوث اعظم کے فوراً بعد جو صاحب دنیا میں تشریف لائے تھے وہ حضرت محی الدین ابن اکبر تھے، جنہیں شیخ اکبر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ شیخ اکبر نے تصوف کی تعلیمات کو، جو قرآنک تعلیمات ہیں، انہیں انتہائی علمی اسلوب میں ڈالا۔ اب چونکہ یہ 1200 سال کا قبل کا واقعہ ہے، اس وقت عربی زبان تھی، عربی زبان کی اصطلاحات کافی پیچیدہ تھیں اور یہ دور ہوتے ہوتے حضور قلندر بابا اولیاء کا تک پہنچ گیا، جو کہ 1950 کا دور ہے۔ یہ 20ویں صدی تھی جب حضور قلندر بابا اولیاء کی شاگردی میں حضرت خواجہ شمس الدین آ گئے۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء جو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام ہیں، انہوں نے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو ساتھ بٹھا کر لوح و قلم کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کی اساس کو، جو کہ خاصی ٹیکنیکل یا عملی طور پر ایک مشکل کتاب ہے، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے عام فہم انداز سے پوری دنیا میں روشناس فرمایا کہ آپ نے شرح لوح و قلم تحریر فرمائی، نظریہ رنگ و نور کتاب تحریر فرمائی، کتاب قلندر شعور تحریر فرمائی، اس کے علاوہ آواز دوست،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی، حیات طیبہ اور جو آپ کے معجزات اور آپ کی زندگی میں جو بھی کردار تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے بہت علمی اسلوب اور مدلل طریقے سے بیان فرمایا۔ حضور خواجہ شمس الدین عظیمی کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اس زندگی میں محض روٹی، کپڑے یا اولاد پیدا کرنے کے لیے ہی یہاں بھیجا نہیں گیا، بلکہ انسان کا اصل مقصد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی مادی زندگی میں اپنی روح کا عرفان حاصل کرے، اپنی روح سے تعلق قائم کرے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تفسیر بن جائے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل معراج اللہ رب العالمین کی قربت ہے اور اللہ ہی کے پاس سب نے جانا ہے۔ حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ہر چیز کے بعد صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یعنی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی تعلیمات میں یہی بتایا، اور آپ کی تعلیمات قرآن حکیم کی ان آیات کا تشریح ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تعلیمات یہ ہے میری صلاۃ یعنی نماز یا عبادت، میری قربانی، میری زندگی یعنی زندگی کے تمام مراحل اور موت صرف للہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی اسلوب اور یہی شعور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی تعلیمات میں عطا فرمایا۔